अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग आज 16वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, जिसके आलमी मईशत और बिलखसूस खलीजी ममालिक की मईशत पर बराह रास्त असरात सामने आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की मईशत पर भी इस जंग के असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करना पड़ा है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 2 रोज़ पहले इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं कि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान की तस्हीरात ज़र भी इससे मुतासर हो सकती हैं। और अब माशी माहिरीन इस बात से भी खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल के करीब रहीं तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 1 से 1.5% कम हो सकती है और महंगाई की शरह में डबल डिजिट से ज़्यादा तक का इजाफा हो सकता है, जिससे नया बहरान खड़ा होने का खदशा है। साफ़ी फातिमा एस अतारवाला की खबर के मुताबिक स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर इशरत हुसैन का कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफे की सूरत में पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर $1.5 अरब तक का इजाफा हो जाता है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार की बजाय रोज़ाना रद्दोबदल से पाकिस्तान ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बच सकता है और कीमतों को आलमी मंडी से हम आहंग रखा जा सकता है। जबकि माहिर मईशत हफीज़ पाशा ने महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर को 12 से 14 अरब डॉलर के नुकसान और तहसीलात ज़र में 2 से 4 अरब डॉलर की कमी का खदशा जाहिर किया है। इन माशी चैलेंजेस और इनसे निमटने की तजावीज़ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ईरान पर हमले के बाद से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हों या कमोडिटी मार्केट्स हों, वो हिल कर रह गई हैं। बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है और इसके असरात जहां दुनिया भर में आएंगे वहां पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर भी आएंगे। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है, मजीद प्रिवेल करती है, तो किस किस्म के असरात आप पाकिस्तान की मईशत पे देख रहे हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये यकीनन बहुत परेशान कुन बात है कि तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं जंग पे और अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ख़त्म होगा। ये सिलसिला जो है आपस में जंग का, इसराइल अमेरिका वर्सेस ईरान। अब दूसरा ये जो एक नया जो मसला पर खड़ा हुआ है बहुत सीरियस, और वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, ईरान ने बंद कर दिया है। इसके नतीजे में 20% सप्लाई जो है ऑयल की वो रुक गई है। तो अब इस माहौल में परेशानी तो होती है हमें। एक दफ़ा पहले भी हमने इस तरह के असरात देखे थे जब यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई थी, और उस वक्त भी तेल की कीमत $116 फी बैरल तक पहुंच गई थी और उसके नतीजे में हमारे यहाँ अफरात ज़र में वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ था 30% तक 2022-23 में, और साथ साथ हमारा तिजारती खसारा बेपनाह बढ़ गया था। अब इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त ये है कि फरवरी के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार 7% थी। हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि मार्च में ये जो 55 रुपए बढ़ाने के बाद और दूसरे चीज़ों की कीमतों में उसके नतीजे में इजाफे के बाद, हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि मार्च के महीने में और सर्टनली उसके बाद जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो डबल डिजिट में चले जाएंगे, यानी कि 10, 11, 12% हो सकता है। दूसरी तरफ तिजारती खसारा बढ़ेगा। अब आप ये सोचिए कि जो तेल की कीमत है वो $64 फी बैरल थी, अब वो 100 से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 50 से ज़्यादा फीसद इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस, फ्रेट कॉस्ट वगैरह सब में इजाफा हुआ है। तो हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि सिर्फ पेट्रोल और ऑयल प्रोडक्ट्स को ले लें और फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे एडिशनल कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, तो साल के एंड तक हमारा टारगेट करंट अकाउंट डेफिसिट था $2 अरब। खुदा न खास्ता ये बढ़ा के कहीं 6 से 7 अरब डॉलर तक पहुंचने का खतरा पैदा हो चुका है। और तीसरी तरफ जो बात है शरह नमू, जो हम 3.5 से 4% की उम्मीद रखे थे, वो भी अब कम होकर खुदा न खास्ता इस पे भी 2.5% तक अगर पहुंच जाए तो मुनासिब होगा। तो ये हालात बड़े परेशान कुन होने वाले हैं और इस पे हम सबको यकीनन इस बात पे गौर करना है कि हमारे मुल्क में गुर्बत का पैमाना बड़ा है, बेरोज़गारी का पैमाना बढ़ चुका है,
اب خدا نخواستہ کہیں اس میں تھوڑا سا اور خدا نخواستہ اور اضافہ شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب ڈالر سے بڑھ کر یہ 6 سے 7 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، اس میں ایک بات تو آپ نے بتائی کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کیا ریمیٹنسز کم ہونے کے خدشات بھی ہیں اگر یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے؟ تو گلف اکانومیز میں وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ان کی کم ہوتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں، جو پاکستانی لیبر وہاں پہ کام کر رہا ہے، پاکستانی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کم ہو؟ جی کم ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں۔ دیکھیے اگر ان کے یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ حالانکہ بڑے رچ اکانومیز ہیں یہ، مگر یہ سٹل ون پروڈکٹ اکانومی ہے، بائی اینڈ لارج آئل پہ ان کا بھروسہ ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ اگر واضح طور پر گر جاتی ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ میں، تو اس کے نتیجے میں اب آپ سوچئے کہ 55% ریمیٹنسز کے پاکستان کے وہاں سے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتے مہینوں کے بعد ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ ریمیٹنسز میں بھی کچھ کمی شروع ہو گئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر اتنا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ایکسٹرنل فائنینسز کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ اب تک ہمارا جو میجر ریلائنس تھا وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہے یا جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اور رول اوورز کے اوپر ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشنز اور ایونیوز ہوں گے کہ ہم اپنا یہ جو گیپ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا اس کو برج کر سکیں؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سال ابھی تک ہم لوگ جو پہلے 7 مہینے میں دیکھا ہے، جنوری کے اینڈ تک پاکستان کو پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ بہت کم مل رہا ہے ان دا فارم آف لونز۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک بانڈ فلوٹ کریں $400 ملین کا، وہ اب گورنمنٹ نے ڈیسیشن شاید لے لیا ہے کہ اس کے امکانات نہیں ہیں۔ دوسرا جو بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ میں رکھا تھا فائنینسنگ کے، اس میں 3.1 ارب ڈالر کی ہم نے انٹرنیشنل کمرشل بینک سے لونز کے لیے رکھے تھے پروویژن کہ وہ آئیں گے، ابھی تک اس میں سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو شارٹیج اس وقت بہت پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹرز کو ابھی تک پاکستان کی اکانومی کی کریڈٹ وردینس پر فل یقین نہیں آیا ہے، اور خدا نخواستہ اب یہ جو ہوا ہے اس کے بعد میں اگر ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے واضح طور پر، تو پھر اور مشکلات ہوں گے، اور یقیناً یہ خطرہ ہے جس طرح پہلے بھی پچھلے 2021-22 میں ہوا تھا کہ جو خسارہ ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی کے نتیجے میں ہوگا۔ تو کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو پچھلے تقریباً 30 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹیگننٹ ہے 280 روپے فی ڈالر پر، کیا اس کے گراوٹ کے بھی امکانات ہیں اور اس سے تو پھر ایک اور اسپائرل ہو سکتا ہے انفلیشن کے اوپر؟ جی آپ نے مناسب بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہے، اور اب جو ایک اور نئی پریشانی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کا تیسرا ریویو جو ہے آئی ایم ایف کا، وہ کامیاب ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر ڈیلے آ گیا ہے، اور آئی ایم ایف خود اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم تو بہت بڑے بورور ہیں آئی ایم ایف کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے پاس پیسے نہ ہوں۔ سو اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں کس طرح ہم پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کر پائیں گے، اور یقیناً دس از بیکمنگ اے نیو ونس اگین ایشو جو کچھ دنوں کے لیے ہٹ چکا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب غربت میں پچھلے 3-4 سال میں بے حد اضافہ ہوا ہے، ان امپلائمنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے، اب حکومت ایسے وقت میں کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا جب پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہائیک ہوئی تو 55 روپے ڈیزل اور پیٹرول پہ بڑھا دیا گیا، لیکن بڑا شور مچا کہ ویسے ہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ گزارا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس مرتبہ جب دوبارہ ہائیک ہوئی تو حکومت نے کل یہ فیصلہ کیا کہ ہم قیمت نہیں بڑھائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں حکومت تقریباً 23 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ دے رہی ہے۔ اب ان معاشی حالات میں حکومت کتنے دیر تک سبسڈی سسٹین کر سکتی ہے؟ آئی ایم ایف کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور دوسری طرف اگر عوام پہ پاس آن کرتے ہیں تو غربت میں مزید اضافہ ہوگا، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، حکومت کیا کر سکتی ہے ایسی صورتحال میں پھر؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ
रेज किया है और इससे हम सबको बहुत परेशानी है। बात दरअसल ये कि एक चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है और वो ये है कि पाकिस्तान, आपको हैरत होगी सुन के कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारा जो रेवेन्यू आता है इंक्लूडिंग द पेट्रोलियम लेवी, वो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन उसका ऑलमोस्ट 20% शेयर है। इतना बड़ा शेयर है एक प्रोडक्ट ग्रुप का। और अब जबकि उनकी कीमतों में इजाफा होगा, इवन इफ द वॉल्यूम कम्स डाउन अ बिट, अब देखिए कीमत में तो तकरीबन आप 20% इजाफा हमारे रिटेल लेवल पर हो चुका है। तो इसके नतीजे में कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स से हमें एडिशनल रेवेन्यूज मिल सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने जिक्र ही नहीं किया है, मगर हमारा अंदाज़ा ये है कि 750 अरब की रेवेन्यू मिलती है पाकिस्तान को POL प्रोडक्ट से, और कीमतें बढ़ने की वजह से हमारे इस सोर्सेज से रेवेन्यू में तकरीबन 150 अरब का इजाफा हो सकता है। ये पूरा 150 अरब जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के जो गरीबी प्रोग्राम्स हैं गरीबों के लिए, उनको स्केल उनका फौरन बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ये कह रहे हैं हम 23 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो टारगेटेड नहीं है, वो जनरल सब्सिडी है, वो एक लग्जरी गाड़ी वाला भी इस्तेमाल करता है, एक मोटरसाइकिल वाला भी इस्तेमाल करता है। तो आपकी तजवीज़ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह के प्रोग्राम्स के जरिए डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, ना कि अक्रॉस द बोर्ड दी जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन होगी फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूडिंग ऑफ कोर्स सेल्स टैक्स, हम इस वक्त मोटर स्पिरिट और HSD ऑयल से उसको हटा दिया, बट बाकी प्रोडक्ट्स पे है, उससे 7.5 अरब के 100 के रेवेन्यू है। उसका इजाफा जितना भी होगा वो BISP पे डाइवर्ट करें, और कम से कम जो ट्रांसफर्स क्वार्टरली होते हैं उसमें 15 से 20% इजाफा करें। और डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि इन हालात में IMF से मजीद कंसेशंस लिए जाएं? क्योंकि हमने देखा था कोविड के दिनों में ये हुआ था, उस वक्त भी ग्लोबल इकोनॉमी मुतासर हुई थी, तो पाकिस्तान को भी रिलीफ मिला था। क्या इस बात के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये भी एक वजह है कि IMF ने थर्ड रिव्यू कंप्लीट नहीं किया है। ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि ये इसमें सबसे बड़ा मसला था FBR के रेवेन्यूज का, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि IMF कुछ परेशान इस बात पे है कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान के प्रेशर पड़े और रेवेन्यूज जो हैं आपके एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट का इजाफा हो वगैरह वगैरह, तो इसके नतीजे में कहीं रिजर्व्स मुतासर ना हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि IMF खुद इस मर्तबा उनका रुझान कुछ हद तक गुर्बत की तरफ है, और टारगेट्स में उन्होंने इंक्लूड किया है कुछ चीज़ें ऐसी जिससे गरीब तबके को फ़ायदा हो सकता है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद थर्ड रिव्यू के कंप्लीशन के बाद कुछ गुंजाइश वो क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान अपने जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनको हासिल कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल करें। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म ने भी 14 जो है मेजर्स लिए, ऑस्टेरिटी मेजर्स। आपके ख्याल में खातर खा हैं या सिर्फ सिंबॉलिक हैं? क्या ज़्यादा पैसा बचा के हम वो डाइवर्ट कर सकेंगे या मज़ीद इकदाम लेने की ज़रूरत है? और क्या ऐसे ऑस्टेरिटी मेजर्स हो सकते हैं जिसका बाकायदा फ़र्क पड़ सके, वो पैसा हम कहीं और इस्तेमाल कर सकें? सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि हमारा जो पावर सेक्टर है, बिजली का, खुदा न खास्ता इस कदर उसमें हमारा सब्सिडी और पैसा जाता है और सर्कुलर डेट में इजाफा ही होता रहता है। इसको किसी तरह से टैकल करना ज़रूरी है। अब हैरत की बात यह है कि कैपेसिटी हमारे पास इतनी ज़्यादा है और इस्तेमाल जो है बिजली का वो कम हो गया है, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि हम इंसेंटिव क्रिएट करें कि किसी एक कंज्यूमर को कहें कि अगर आपने पिछले साल से कंजम्पशन बढ़ाया तो हम आपका टैरिफ रेट कम कर देंगे। इससे प्रोडक्शन में भी इजाफा हो सकता है और इस्तेमाल होगा तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें भी सोचना पड़ेगा। सही।
مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس پر ابھی تک غور کیوں نہیں ہوا کہ ہم انسینٹو فار ہائر کنزمپشن آف الیکٹریسٹی دیں تاکہ فکس کاسٹ پھیلیں اور ٹیرفز میں کمی آنے کی گنجائش پیدا ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ افواج پاکستان کی آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں پچھلے 2 ہفتے سے جاری ہیں اور ان کارروائیوں کے دوران افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین کارروائی میں پاک فوج نے چترال میں پاک افغان سرحد پر طالبان کی بادانی پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بادانی پوسٹ کو مختلف زمینی ہتھیاروں اور کوڈ کاپٹرز کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بلا اشتعال جارحیت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے اور آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ جبکہ اس سے پہلے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب افواج پاکستان نے کندہار میں فضائی حملے کیے، جن میں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹیکنیکل تنصیبات کو مزید کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے دوران پاکستان نے کندہار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کندہار میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور 313 ملٹری اینڈ ٹریننگ بیس سمیت 5 اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ پاکستان کی رات کندہار میں کی گئی فضائی کارروائی کے بعد افغان طالبان 12 گھنٹے سے زائد اس معاملے پر مکمل خاموش رہے۔ تاہم آج صبح افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی فضائی حملوں میں سے 2 کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کے روز افغان طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاک فوج کی 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب میں کی گئی کارروائی کے جواب میں انہوں نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے ہیں اور افغان طالبان کی جانب سے ان ڈرون حملوں میں پاکستان میں نقصانات کے دعوے بھی کیے گئے تھے، لیکن آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے ان ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا کہ 13 مارچ 2026 کو افغان طالبان نے پاکستان کے بہادر عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے۔ یہ ڈرون دفاعی اقدامات کے ذریعے روک لیے گئے اور اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ تاہم ان ڈرونز کے ملبے کے باعث کوئٹہ میں 2 بچے جبکہ کوہاٹ اور راول پنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ آئی ایس پی آر کے علاوہ وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی ڈرون حملوں میں پاکستان کے نقصانات کے دعووں کو افغان طالبان رجیم کا بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ دوسری جانب چین کی طرف سے پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی سفارت کاری کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں 2 روز پہلے چینی وزیر خارجہ وینگ یی نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ممالک سے تنازعات بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا، جبکہ کل چین کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ڈاکٹر ری شاو یونگ نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور پاکستان کے افغانستان پر نمائندہ خصوصی محمد صادق سے ملاقات کی، جس میں پاک افغانستان کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار فردوس نے۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے سے افواج پاکستان کے ٹی ٹی پی اور افغان فورسز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاع بھی آئی کہ جو پاک افغان سرحد ہے چترال کے پاس، وہاں پر بھی ہم نے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور کل کندہار کے حوالے سے بھی خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی پاک افواج نے فضائی حملے کیے ہیں۔ ذرا بتائیے گا، کیونکہ 12 گھنٹے سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی طالبان کی سائٹ سے، لیکن اب انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ کیا تفصیلات ہے؟ کیونکہ کل اسپیکولیٹ یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ جو ہے ان حملوں میں مارا گیا ہے۔ دیکھیں شہزاد صاحب، ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ جو سچویشن جو ہے وہ پاک افغان سرحد پر بن رہی ہے، اب تقریباً اس کو 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے ہیں، یہ معاملات ابھی تک تھمے نہیں، اور اسکرمشز جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہو رہی ہیں۔ جو رندو کے بارڈر کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں چترال کے پاس، اس میں ایک کلیئر کٹ پوائنٹ آف انکرشن تھا، کیونکہ یہ اوپر بدخشاں اور نورستان کے ساتھ یہ ایریا لگتا ہے افغانستان کا، جو ایک کنٹینشس پوائنٹ جو ہے وہ رہا ہے۔ یہاں پر باڈی کی ایکسچینجز بھی ہوئی پچھلے ہفتے، اور اس کے بعد سے معاملات قدرے جو ہے وہ نارمل کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے،
لیکن تقریباً کوئی 48 گھنٹے پہلے یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ اسکلیشن شروع ہوئی، اینڈ آبویسلی افغان طالبان اور پاکستانی فورسز یہاں پر ایک کنٹیسٹڈ سپیس کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جس جگہ پر پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان میں پرابلمز تھے وہی ایسکلیشن پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ صرف چترال ہی نہیں بلکہ کل جو خوست اور پکتیکا کا بارڈر ہے کل رات سے، وہاں پر بھی جو ہے مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور خصوصی طور پر جو ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ انگورڈا کے اوپر جو بارڈر لگتا ہے وہاں پر بھی افغان طالبان نے جو ہے وہ پاکستانی پوسٹ پر جو ہے وہ ریٹیلیٹری فائر ان کے مطابق انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جو کندہار کا ذکر کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ سب سے بڑی ایک جو بون آف کنٹینشن اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے وہ ہے، کیونکہ یہ تقریباً اس ایسکلیشن پیریڈ یعنی اس جنگ کے پیریڈ کے دوران آلموسٹ تیسری بار ہے کہ کندہار سٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر بار یہ جو سٹرائکس ہیں پاکستانی، وہ ہیبت اللہ اخنزادہ جو سپریم لیڈر اور امیر ہیں اس کے ارد گرد کے ایریا کے قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے، بلکہ کل کے سٹرائکس جو ہے جو 313 ان کا جو بریگیڈ ہے جو بیسیکلی ہیبت اللہ اخنزادہ کی پرسنل پروٹیکشن کے لیے اس نے جو ہے ایک فوج جو ہے وہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد تو ٹارگٹ ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی ہائی پروفائل یا اسیسنیشن ہوئی ہے یا کلنگ ہوئی ہے یا ان کے امیر کے زخمی ہونے یا ہلاکت کرنے کی جو ہے کوئی بات ہوئی ہے، تو ایسی کوئی رپورٹس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، بلکہ پاکستانی حکام سے بھی جو بات ہوئی انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے تردید کی کہ ایسا کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوا تھا جس میں لیڈرشپ کو جو ہے اس ٹائم پر ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن ایک سمبولک میسج ضرور ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن آ رہی تھی اس کے اندر دو جگہیں جلال آباد اور کندہار، اور اوبیسلی یہ دو الگ بارڈرز کے پاس جو ہے وہ لگتے ہیں۔ جلال آباد چونکہ ننگرہار تو وہ خیبر ڈسٹرکٹ کے پاس لگتا ہے، اور جو کندہار ہے اسپین بولدک وہ بلوچستان کوئٹہ کی سائڈ پر جو ہے وہ لگتا ہے چمن بارڈر کے پاس۔ تو دونوں جگہوں سے یہ انفارمیشن تھی کہ یہ وہ ڈمپس ہیں جہاں سے بیسیکلی جو ڈرونز جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے وہ یہیں سے اڑائے جا رہے تھے، تو ان کو نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ صحیح افتخار صاحب، اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور پاکستان نے جب اس کارروائی کا آغاز کیا تھا تو بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور جب 2 ہفتے پہلے یہ معاملات شروع ہوئے تو ایک شک و شبہات تھے کہ اس کے کیا نتائج آئیں گے۔ آج اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں اس کا بیٹھ کے اس 2 ہفتے کی کارروائی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کارروائی ہم نے کی ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں پاکستان کے لیے اب تک؟ دیکھیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، ریگارڈلیس کہ افغانستان کے اندر جو ہماری اچیومنٹ ہے اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم گراف دیکھتے ہیں پچھلے سال سے 2021 کے بعد سے جب ہم گراف دیکھتے ہیں وائلنس کا، اس میں کنٹینیوسلی جب ہم اس کو ایپی گراف پہ ڈالتے ہیں یعنی ہاریزونٹل اور ورٹیکل پلیٹس پر، اس میں مکمل طور پر جو ہے ایک چڑھاؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم 2026 کے اندر انٹر ہوئے تھے تب بھی جو آپ دیکھ لیں جنوری کا مہینہ، اس کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ نہیں تھی، بلکہ کنٹینیوسلی جو ہے اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن جب سے آپ یہ پیریڈ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے ایک سٹرائکس جو ہے وہ کی اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اکراس دا بارڈر لے گئے، تب سے یہ گراف جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اور جو تنظیمیں ہیں، جو کلدن تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے کلیمز تو جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں صداقت جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے لارج سکیل نہیں ہے۔ جو ایک پرابلم ہے اس کے اندر 2 بڑے انسیڈنٹس جو ہے وہ ہوئے، جس کے اندر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا، وہ بھی ساؤتھ آف کے پی کے اندر تھا، اور جو دوسرا آئی ڈی ایکسپلوژن جو ہوئی تھی جو لکی مروت کے ایریا کے اندر پرسوں ہوا ہے۔ تو یہ 2 انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں، لیکن اس کی کمپیریزن میں اگر آپ دیکھ لیں نومبر سے جنوری کے درمیان میں، تو آپ کو سوسائڈ بامبنگز میں بھی انکریز نظر آتی ہے، آئی ڈی اٹیکس کے اندر بھی، اور موومنٹ کے اندر بھی ملیٹنٹس کی جو ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو پروپیگنڈا تو آبویسلی ایک وار کا میکینزم ہے جو آبویسلی افغان طالبان اس کا بخوبی جو ہے وہ مظاہرہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس قسم کے فگرز جو ہے وہ دے رہے ہیں جس کی گراؤنڈ پر کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ان ریالٹی جو ہے وہ گراف یہ جو ہے جو وہ نیچے کورلیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے یہ شاید اکتوبر میں بھی دیکھا تھا کہ جب ہم نے وہاں پہ اٹیک کیے اور اس کے بعد پھر مذاکرات بھی ہوئے، اس وقت بھی پاکستان میں جو اٹیک تھے ٹیررزم کے وہ کم ہوئے تھے، اور اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کارروائی شروع کی تو ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ پھر یہاں پہ بے شک ان کے لوگ موجود ہوں، لیکن جو اصل معاملہ تھا وہ وہاں سے تشکیلیں آنے کا تھا جس کی وجہ سے بڑے اٹیکس ہو رہے تھے پاکستان میں؟ کیا اس بات کو یہ ثابت کرتا ہے؟
देखें, पाकिस्तानी हुकाम का ये मौक़िफ़ था कि जो टीटीपी है या पाकिस्तानी तालिबान के जितने भी फैक्शंस हैं, वो सब के सब जो है वो उनके नंबर्स बहुत कम हैं। लेकिन ये एग्ज़ाल्टेड इसलिए है, यानी उनका जो इम्प्रेशन है वो इसलिए बड़ा जो है वो मिलता है, या उनकी अटैक कैपेबिलिटीज़ इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनको जो इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स हैं वो अफ़गान तालिबान की तरफ से मिलती हैं। लिहाज़ा हर दौर के अंदर जब ये काउंटर ऑपरेशंस जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो गए हैं, तो उसके असरात इस तरह के निकल के जो है वो आए हैं कि उसकी एक हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन मिलती है जो रिलेटिवली अमन की मिलती है। ऑल्दो अमन के एक रिलेटिव टर्म है, हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं वो एक अलग जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स हमें यही बता रहे हैं सही। कि कंटिन्यूअसली जो है इसमें कमी जो है वो आ रही है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है शहजाद साहब, मैं ये भी जो है वो बताना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं कि ये अमन मुस्तकिल होगा कि नहीं, उसके लिए आपको और प्रोसेसेस जो है वो चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली डिप्लोमेसी भी है और इन एरियाज़ को फर्दर सिक्योर करना भी है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस उठते हैं उसकी भी एक जो है एक सिचुएशन जो है वो आगे बन सकती है, क्योंकि इस जंग का जो एक बाय प्रोडक्ट निकल के आ सकता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान के को सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन उनके साथ जो है उनके खिलाफ भी नहीं जाते थे, शायद उनके अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स जो है वो जाएं कि अब क्योंकि अफगान तालिबान उसको ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि गालिबन ये अफगानिस्तान के खिलाफ है और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसको काउंटर टेररिज्म की नजर से जो है वो देखता है। तो अफगानिस्तान के अंदर से जो सेंटिमेंट्स निकल के आएंगे वो भी सेंट्रल है कि पाकिस्तान उसको किस तरह मैनेज करता है। और आपने डिप्लोमेसी की बात की, ऑब्वियसली चाइना का किरदार अब हम इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उनके जो वज़ीर ख़ारजा है, उनकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से जो है टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, उनके जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं उनसे हमारे रब्ते भी हुए हैं। कितना असर रख सकता है चाइना इस पूरे मामले में? आपके ख्याल में वेट है उनका अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तान से तो उनके ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेटेजिक नौइयत के, उनके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है इनका? देखिए, इन्फ्लुएंस तो है, इसमें कोई शक जो है वो नहीं है। चाइना एक बड़ा स्टेक होल्डर है और एक रीजनल पावर है। लेकिन अगर आप अकेले चाइना की जो है वो बात करें कि वो इस प्रॉब्लम को जो है वो रिज़ॉल्व कर सकता है, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अब बायलैटरल रिलेशनशिप से आगे जो है वो चला गया है। और जिस लेंस से दोनों ममालिक एक दूसरे को देखते हैं उसमें चाइना एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बाकी ममालिक को भी टेबल पर जो है वो बिठाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो खिते के अंदर इस टाइम पर सिचुएशन है और जो रेगुलर सालिसीन थे जो ये कोशिश कर सकते थे कि इस मामलात को जो है वो ठंडा किया जा सके, वो जो खलीजी ममालिक हैं या शायद उसमें टर्की भी जो है वो शामिल है, तो वो सब के सब इस टाइम पर एक और जंग के सिलसिले में जो है वो मसरूफ़ हैं। तो जो अफगान तालिबान, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, ये समझना ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ था तो फिर भी चूंकि दोनों ऐसे ममालिक थे जिनके बैकग्राउंड ऐसे सिस्टम्स थे कि वो मिड टाइम पर भी जो है नेगोशिएशन करके उसे निकल सकते थे, लेकिन अफगानिस्तान जो तालिबान है ये एक अनरिकग्नाइज्ड एंटिटी है। वो कॉन्फ्लिक्ट में तो कूद पड़े हैं लेकिन उनके पास ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है कि वो जाकर जो है किसी और से बातचीत करके थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस या यूएन के प्लेटफॉर्म को जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो लिहाजा वो तो कॉन्फ्रंटेशन ही इस टाइम पर जो है वो कर रहे हैं, और जब भी वो कॉन्फ्रंटेशन करते हैं पाकिस्तान उसको रिटेलिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद और मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने जब 2022 में $44 की डील में ट्विटर खरीदा था तो दावा किया था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो इंतहाई काबिल एतमाद हो और वसी पैमाने पर सबको शामिल करने वाला यानी इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मुख्तलिफ किस्म के अकायद पर सेहतमंद अंदाज में बहस की जा सके। मस्क ने यह दावा भी किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, जहां इंतहाई दाएं बाजू और इंतहाई बाएं बाजू के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। मगर अब जब इलॉन मस्क की मिल्कियत में इस प्लेटफॉर्म को 4 साल हो चुके हैं तो इन पर यह इल्जामात लग रहे हैं कि इनके आने के बाद एक्स राइट विंग इको चैम्बर और रेडिकलाइजेशन मशीन बन चुका है। एक ऐसी मशीन जहां गलत मालूमात का गलबा है, जहां लोगों को दूसरे से इत्तफाक करने के बजाय इख्तलाफात और यकसानियत से ज़्यादा तफरीक के मवाद को फैलाया जाता है, और न सिर्फ नफरत आमेज़ मवाद को फैलाया जाता है बल्कि लड़ाई झगड़े और मुतनाज़ा मवाद को एल्गोरिथम के ज़रिए इंसेंटिवाइज भी किया जाता है।
تاکہ لوگ پہلے متنازع مواد شیئر کریں، ایسا مواد جس سے لوگوں میں غصہ پیدا ہو اور پھر اس پر لڑائی جھگڑا اور بحث بازی شروع ہو جائے اور لوگ جانے انجانے میں مسلسل انگیجمنٹ کے ذریعے نفرت انگیز مواد کو وائرل کرتے ہیں اور پھر نہ صرف وائرل پوسٹ کی وجہ سے نفرت آمیز مواد پھیلانے والے کی مفت مشہوری ہوتی ہے بلکہ ایکس بلو ٹک والے ویریفائڈ اکاؤنٹس کو ڈالرز میں ادائیگی بھی کرتا ہے، یعنی ایکس پر لوگوں کے جھوٹ اور نفرت پھیلانے کا عمل انسینٹیوائز ہو گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ویسے تو ایلون مسک پر یہ الزامات کئی سالوں سے لگتے آ رہے ہیں، مگر رواں سال 20 جنوری کو ایلون مسک کی جانب سے ایکس کے نئے الگورتھم جاری کرنے کے بعد ایک بار پھر ایلون مسک اور ایکس کے مقاصد کو لے کر بحث شروع ہو گئی ہے۔ مگر اس بحث میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکس کا الگورتھم ہوتا کیا ہے۔ الگورتھم ایک ایسا اسمارٹ کمپیوٹرائز سفارشی نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ جب آپ ایکس کھولیں تو آپ کو کون سی پوسٹ پہلے نظر آئیں اور کس ترتیب میں نظر آئیں، اور ایکس کا الگورتھم یہ یقینی بناتا ہے کہ وقت کی ترتیب میں پوسٹ دکھانے کے بجائے آپ کو وہ پوسٹ پہلے دکھائی جائیں جن کے بارے میں ایکس کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ انگیج کریں گے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے، کیونکہ ایکس کے جاری کردہ نئے الگورتھم سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایکس نہ صرف آپ کے ذہن سے کھیلتا ہے اور اپنی سوچ آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ایکس کا جو نیا الگورتھم ہے آپ کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو کر یکسانیت سے زیادہ تفریق اور تقسیم کو ابھارتا ہے۔ دی ٹائمز کے برطانوی صحافی فریزر نیلسن کے مطابق شاید یہ کہ آپ کو انٹرنیٹ آج پہلے سے زیادہ غصے سے بھرا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ برطانوی صحافی کے مطابق ایکس کا نیا نظام سیاسی تقسیم کو ابھارتا ہے اور یہ ایڈیٹرز کے ایک کمرے کا فیصلہ نہیں بلکہ مشینی ایکویشنز کی ایک سیریز ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا فارمولا ہے that does not calculate truth but calculates heat، یعنی اگر آپ ایکس پر کسی کی پوسٹ کو صرف لائک کریں، کسی کی بات سے اتفاق کریں یا کوئی مثبت اور درمیانی بات کریں تو آپ کو اتنی ریچ نہیں ملے گی جتنی ریچ دوسروں سے اختلاف کرنے یا لڑنے جھگڑنے والی پوسٹ پر ملے گی۔ اس فارمولے نے آئیڈینٹی پالیٹکس جیسے کہ ذات، رنگ، نسل، مذہب اور جنس کی بنیاد پر ہونے والی بحث کو سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بنا دیا ہے۔ Elon Musk has revealed the algorithm behind ایلون مسک نے ایکس کے پیچھے ایک ایسا الگورتھم جاری کر دیا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آج پہلے سے کہیں زیادہ نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے وہ میتھمیٹیکل انجن بے نقاب کر دیا ہے جو ہمارے درمیان سیاسی تقسیم کا باعث بن رہا ہے۔ یہ کسی کمرے میں بیٹھے چند متعصب ایڈیٹرز کا کام نہیں بلکہ خودکار نظام کا سلسلہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے اور کس کی باتوں پر سیکھپا ہوں گے۔ اس کے پیچھے منطق انتہائی سادہ ہے۔ آپ کا آخری سکور آپ کے رد عمل دینے میں لگنے والے وقت پر منحصر ہوتا ہے، اور شاید جمہوری معاشروں میں یہ سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہ فارمولا سچائی کو اہمیت دینے کے بجائے اشتعال کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک لائک سے صرف 0.5 پوائنٹس ملتے ہیں، لیکن ایک جواب یعنی کامنٹ پر 13.5 پوائنٹس ملتے ہیں، اور اگر اس جواب پر بحث شروع ہو جائے اور لوگ بار بار جواب دیں تو اس کی قدر 75 پوائنٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اتفاق کے مقابلے میں تقریباً 27 گنا زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جو لوگوں کو مسلسل غصے میں رکھتا ہے۔ اس سے غصے کی ایک معیشت پیدا ہوتی ہے جہاں نسل، مذہب اور جنس جیسے شناختی موضوعات سب سے فائدہ مند مواد بن جاتے ہیں۔ جب غصہ ہی کمائی بن جائے تو الگورتھم انتہا پسند خیالات کو بڑھانے والا سب سے طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کا فارمولا یہ بھی طے کرتا ہے کہ اس ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھیں گے۔ اگر میں ابھی مسلمانوں یا کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بات کروں تو ممکن ہے میری ویڈیو کی پہنچ فوراً بڑھ جائے، کیونکہ تقسیم اور تنازع زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کسی چیز کے لیے پیسے ادا نہیں کر رہے تو دراصل آپ ہی اس کی اصل پروڈکٹ ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ انسانوں کی جانب سے فیصلوں پر مبنی دنیا سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں خودکار نظام ہمیں مشتعل کرتے ہیں۔ کمپیوٹرز کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ چبھتی ہیں، لیکن ایلون مسک کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فارمولا عوام کے سامنے رکھا۔ اس سے ہمیں الگورتھم کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اسی نظام کے ذریعے طے ہو؟ world to be governed by it. یعنی اب کمپیوٹرز نہ صرف یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں بلکہ یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ اہم بات یہ کہ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے نیچر نے رواں سال ایکس کے الگورتھم پر دا پولیٹیکل ایفیکٹس آف ایکس فیڈ الگورتھم کے عنوان سے اپنی تحقیق بھی جاری کی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایکس کے مین اسکرین پر موجود فار یو کی فیڈ صارفین کے سیاسی خیالات کو زیادہ تر قدامت پسند اور ریپبلکنز کے حامی موقف کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اسی تحقیق میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا تھا کہ ایکس کا الگورتھم دائیں بازو سے وابستہ سیاسی کارکنوں کے مواد کو ترجیح دیتا ہے اور روایتی میڈیا کی خبروں کو کم ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کے خیالات میں مستقل تبدیلیاں آتی ہیں اور قدامت پسند اکاؤنٹس کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اہم بات یہ کہ آپ کی ایکس پروفائل پر
آپ کو دو فیڈز نظر آتی ہیں جو اس وقت بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. پہلی فار یو فیڈ اور دوسری فالوئنگ فیڈ. اور فالوئنگ کی فیڈ میں دو آپشنز دکھائی دیے جاتے ہیں, پہلا پاپولر اور دوسرا ریسنٹ, یعنی وہ تازہ ترین پوسٹ جو وقت کی ترتیب کے حساب سے آپ کو دکھائی دی جاتی ہیں. اور تحقیق کے مطابق فار یو کی فیڈ میں آپ کو اکثر صرف ملیں گی جو ایکس آپ کو دکھانا چاہتا ہے, جبکہ اس فیڈ میں آپ کو مستند نیوز کے ذرائع دوسری فیڈ سے 58% کم نظر آئیں گے. یعنی ویسے تو اکثر صارفین ایکس خبروں یا سیاسی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, مگر یہ فیڈ آپ کو سچی خبروں سے زیادہ وہ مواد دکھائے گی جو یا دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہو یا وہ جو ایکس خود آپ کو دکھانا چاہتا ہو. امریکی میگزین فاسٹ کمپنی کے مطابق اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایکس کا الگورتھم آپ کو شدت پسند بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ جب ایکس کے نئے الگورتھم جاری کرنے اور تحقیق سے ایکس کا اس قدر منفی چہرہ سامنے آ رہا ہے تو پھر ایلون مسک کو نیا ایکس الگورتھم جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بارے میں رویٹرز کی خبر کے مطابق یورپین کمیشن نے پچھلے سال ایکس کو اس کے الگورتھمز اور غیر قانونی مواد کے پھیلاوے کی وجہ سے ایک ریٹینشن آرڈر بھیجا تھا, جس کے مطابق پیرس سے تعلق رکھنے والے تفتیش کاروں کا یہ الزام تھا کہ ایکس کا الگورتھم نہ غیر جانبداری کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے بلکہ ڈیٹا فراڈ بھی کرتا ہے. جس کے بعد رواں سال جنوری میں ایلون مسک کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ایکس عوام کے لیے اپنا نیا الگورتھم جاری کر رہا ہے, اور اب یہ عمل ہر 4 ہفتوں بعد دہرایا جائے گا تاکہ صارفین کو پتا ہو کہ ایکس میں کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. بہرحال ایکس کے اس نئے الگورتھم اور اس سے متعلق ہونے والی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکی معاشرے اور سیاست پر اس کا واضح اثر پڑ رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بھی اس کے منفی اثرات پر گہری تحقیق کی جائے, کیونکہ جو لوگ ایکس کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایکس پر وہی مواد زیادہ بکتا ہے جس میں نفرت انگیزی, اختلاف, جھوٹ یا بہتان کا عنصر زیادہ ہو. جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ایکس سیاسی پولرائزیشن کا سب سے بڑا ٹول بن چکا ہے, اور ہم میں سے کچھ لوگ تو جانتے بوجھتے تو اکثر لوگ ایکس کے الگورتھم کی وجہ سے شدت پسندی, نفرت اور تقسیم کی سیاست کا شکار ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.